لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك۔ کورونا کے دور میں فریضہ حج ادا کیا جا رہا ہے اور حج اسلام کا بنیادی رکن ہے جو ہر صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ مناسک حج کا آغاز 8 ذی الحجہ کو نماز ظہر کی ادائیگی کے ساتھ ہوتا ہے جو 13 ذی الحجہ کو نماز فجر کی ادائیگی کے ساتھ اختتام پذیر ہو جاتا ہے۔ مناسک حج کی کیا تفصیل ہے، اس بارے میں یہ رپورٹ دیکھیے۔ حج اجتماعیت، اتحاد و یگانگت کا آئینہ دار، دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ اور نیکیوں کے حصول کا نیا سفر۔ مناسک حج کا آغاز 8 ذی الحجہ کو نماز ظہر کی ادائیگی کے ساتھ ہی ہو جاتا ہے۔ حجاج کرام میقات سے احرام باندھ کر لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے بیت اللہ شریف کی زیارت اور طواف سے مناسک حج کا آغاز کرتے ہیں۔ طواف کے بعد سعی یعنی صفا اور مروہ کے درمیان دوڑا جاتا ہے، جس کے بعد حجاج کرام مینا کی جانب روانہ ہو جاتے ہیں جہاں دنیا کی سب سے بڑی خیمہ بستی آباد ہوتی ہے۔ رات مینا میں گزار کر حجاج کرام 9 ذی الحجہ کو نماز فجر کی ادائیگی کے بعد میدان عرفات کی جانب روانہ ہو جاتے ہیں جہاں ایک دن کا وقوف ہوتا ہے۔ اس دن کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے جو حج کا رکن اعظم کہلاتا ہے۔ حجاج کرام میدان عرفات میں پہنچ کر نماز ظہر اور عصر اکٹھی ادا کرتے ہیں اور خطبہ حج سنتے ہیں۔ میدان عرفات میں دن گزارنے کے بعد مغرب سے پہلے مزدلفہ کی جانب رخ کیا جاتا ہے جہاں نماز مغرب اور عشاء اکٹھی ادا کی جاتی ہیں اور رات کھلے آسمان تلے بسر ہوتی ہے۔ یہیں سے حجاج کرام شیطان کو مارنے کے لیے کنکریاں اکٹھی کرتے ہیں اور اگلے دن 10 ذی الحجہ کو نماز فجر کی ادائیگی کے ساتھ ہی مینا کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں جہاں پہنچ کر شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں اور قربانی کی سنت ادا کی جاتی ہے، جس کے بعد سر منڈوا دیا جاتا ہے اور ساتھ ہی احرام بھی کھول دیا جاتا ہے۔ حجاج کرام یہاں سے مکہ مکرمہ پہنچ کر طواف زیارت کرتے ہیں اور واپس پھر مینا کی جانب روانہ ہو جاتے ہیں جہاں ایام تشریق گزارتے ہیں۔ یہ رات مینا کی خیمہ بستی میں بسر ہوتی ہے اور دوسرے روز یعنی 11 ذی الحجہ کو پھر شیطان کو کنکریاں مارنے کا عمل دہرایا جاتا ہے۔ رات پھر مینا میں ہی بسر کرنے کے بعد اگلے روز 12 ذی الحجہ کو پھر شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں اور یہ رات بھی مینا میں ہی بسر ہوتی ہے۔ 13 ذی الحجہ کو نماز فجر کی ادائیگی کے بعد حجاج کرام مینا سے مکہ مکرمہ روانہ ہو جاتے ہیں جہاں پہنچ کر طواف وداع کیا جاتا ہے اور یوں اس مقدس فریضے کی ادائیگی کا عمل مکمل ہو جاتا ہے۔ تو حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ آج ادا کیا جا رہا ہے اور اب سے کچھ دیر کے بعد خطبہ حج ہوگا جو کہ ہم آپ کو براہ راست دکھائیں گے، اور کیونکہ یہ خطبہ ہر سال کی طرح اس سال بھی عربی زبان میں ہوگا تو اس کے لیے بھی ہم نے آپ کے لیے بندوبست کیا ہے اور ترجمے کے ساتھ یہ خطبہ ہم آپ کو دکھائیں گے اور اس کا ترجمہ جو کریں گے اور اس پر جو گفتگو کریں گے آج اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے۔ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مذہبی اسکالر ہیں ڈاکٹر سید اسامہ بخاری صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ طاہر محمود بخاری صاحب، آپ بھی مذہبی اسکالر ہیں، آپ دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اسٹوڈیو میں۔ ڈاکٹر صاحب آپ فرمائیے گا، جیسے کہ علامہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ خوش نصیب تو ہیں یہ، لیکن کچھ چیزوں سے محروم بھی رہیں گے یہ حجاج۔ سب سے بڑی جو یعنی کہ ہم یہ کہہ لیں کہ جو ایک جس کو سعادت سمجھا جاتا ہے وہ حجر اسود کو چومنا ہے، لیکن یہ اس دفعہ واقعی بہت سے لوگ جو ہیں جو گئے ہیں وہاں پر حجاج وہ محروم رہیں گے حجر اسود کو چومنے سے، خانہ کعبہ کو بیت اللہ کو ہاتھ لگانے سے، اس کو چھونے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے یہ سب کچھ SOPs کے تحت ہی ہے۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ آج بہت اہم دن ہے اور میں سمجھتا ہوں پورے سال میں سے سب سے زیادہ افضل دن جو ہے وہ آج کا ہی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ بھی ہے کہ یوم عرفہ ایسا دن ہے کہ جب العزت کسی کی بھی دعا جو ہے وہ رد نہیں فرماتا، اور ہمارے لیے بڑی سعادت ہے کہ آج ہم حج ٹرانسمیشن میں شریک ہیں اور اللہ رب العزت نے ہمیں ان خوش نصیب بندوں میں شامل فرمایا جو آج اس حج ٹرانسمیشن میں بھی شریک ہیں اور حج کے خطبہ جو ہے اس کا ترجمہ کرنے کی سعادت بھی حاصل کر رہے ہیں۔ جو آپ کا سوال ہے وہ بڑا اہم ہے اور اس حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دین اسلام جو ہے یہ مکمل ضابطہ حیات کا نام ہے، اور دین اسلام کے حوالے سے تو آج کے دن ہی یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ الیوم اکملت لکم دینکم
وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ ہم نے دین اسلام کو مکمل دین بنایا ہے، یعنی مکمل زندگی گزارنے کا اسلوب اور جو ہے ضابطہ حیات جو ہے ہمیں سکھلا دیا گیا. یعنی کہ اگر 1400 سال بعد ہمیں یہ حالات کرونا وائرس کے پیش آ رہے ہیں، کووڈ-19 کے، تو اس کے اندر جو ہے ہم نے حج کیسے کرنا ہے، اس کے اندر بھی اسلام نے ہمارے لیے تعلیمات بڑی واضح کر دی ہیں. اور یہ اسلام کا کتنا خوبصورت خاصہ ہے کہ آج کے دن جو ہے ہمیں اپنے وہ جو سوشل ڈسٹنس کو، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے میڈیکل بورڈ نے جو ہمیں جو احتیاطی تدابیر بتائی ہیں ان پہ عمل کرتے ہوئے بھی آج ہم حج بیت اللہ الحمدللہ کر رہے ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جو آج وہاں پہ پہنچے ہیں، کہ جن کو اللہ رب العزت نے پوری امت مسلمہ میں سے جن کا چناؤ کیا ہے، اور وہ ہم بلا شبہ وہ انشاءاللہ ہم سب کی نمائندگی کر رہے ہیں، کیونکہ ہمیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ اعزاز ملا ہے کہ ہم جو جس نیکی کام کا ارادہ کرتے ہیں، نیت کرتے ہیں، اس نیت کا بھی ہمیں ثواب مل جاتا ہے. بلا شبہ جن افراد نے اس سال حج بیت اللہ کی نیت کی تھی، ارادہ کیا تھا، وہ بے شک اس حالات کی وجہ سے جا نہیں سکے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو ان کی نیت کا ثواب ضرور بضرور عطا فرما دیا ہے. اور جو دوسری بات جو ہم کر رہے تھے کہ جو حجر اسود کو چوم نہیں سکے اور بہت سارے جو چیزیں ہیں وہ ادا نہیں کر پائیں گے، میں سمجھتا ہوں کہ دین اسلام نے کیونکہ ہر دور کے لیے رہنمائی فرمائی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، متعدد افراد جو تھے وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے آپ کے ہاتھ مبارک پر بیعت کر رہے تھے. انہی میں ایک شخص ایسا آیا جسے کوڑ کی بیماری تھی اور متعدی بیماری میں مبتلا تھا. آقا علیہ السلام نے اس کو کہا بھی رک جاؤ، وہیں ٹھہر جاؤ، میں نے یہاں سے تمہاری بیعت لے لی، جب تم صحت یاب ہو جاؤ گے، شفا حاصل کر لو گے، پھر آ جانا، پھر میں تم سے مصافحہ کر کے ہاتھ ملا لوں گا. حالانکہ ہمارا عقیدہ یہ آقا علیہ السلام اس کو اپنا ہاتھ مبارک لگا دیتے، اسے شفا مل جانی تھی، آپ دعا فرما دیتے. لیکن نمونہ پیش کیا ہے کہ آج اگر 1400 سال بعد ہمیں یہ حالات پیش آئے ہیں تو اس سے ثابت ہوا کہ بعض حالات میں مصافحہ کرنا بھی سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور بعض حالات میں مصافحہ نہ کرنا بھی سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس لیے جو بہت ساری چیزیں ہم رہ گئی ہیں تو اس سے ہمیں جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں دل نہیں خراب کرنا چاہیے. ہمیں وہ دین نے تعلیمات بتا دی، رش کی صورت میں بھی ہم جو ہے وہ قطع کلامی کی معافی ہے صاحب، کیونکہ ظاہر ہے آپ جو ہیں وہ سائنس کے بھی طالب علم رہے ہیں، آپ نے سائنس میں بیچلرز کیا ہے، تو یہ بڑی خوش نصیبی ہے ان لوگوں کے لیے جو دیکھ رہے ہیں ٹرانسمیشن، کیونکہ یہ معاملہ ہی ایسا ہے کہ لوگ ایک طرف تو ظاہر مذہبی بات کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بالکل جی ہمیں جو ہے وہ مساجد میں جانا چاہیے، سب کچھ کرنا چاہیے، لیکن سائنس جو ہے وہ کچھ اور کہتی ہے، وہ کہتی ہے نہیں آپ احتیاط کریں. اور اس کی مثال جو آپ نے جو ہے وہ واقعہ سنایا اور جو حدیث نبوی بھی ہے، آپ اس پہ زیادہ بہتر روشنی ڈال سکتے ہیں، جس میں کہا گیا کہ اگر کہیں پر آپ دیکھیں کہ کوئی کسی شہر میں وبا ہے تو آپ اگر اس شہر میں ہیں تو وہیں رک جائیں، اور اگر آپ اس شہر سے باہر ہیں تو پھر اس جگہ کا رخ نہ کریں. تو اس کے احکامات تو بڑے واضح ہیں، تو ہمیں تو سمجھنا چاہیے. جی بالکل، آپ بڑا خوبصورت بیان فرمایا تھا کہ اس کے اسلام نے تو بڑی واضح تعلیمات بیان فرما دی. آقا علیہ السلام نے فرمایا متعدی بیماری والے شخص کو دیکھ کے اس طرح دور ہو جاؤ جس طرح شیر کو دیکھ کے انسان دور ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے. اسی طرح میں سمجھتا ہوں سعودی حکومت کو اللہ رب العزت جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے ان افراد کا مطلب 160 ممالک کے افراد ہیں جن کے انتخاب کیا گیا، آج وہ 1000 کی تعداد میں وہاں پر موجود ہیں، میدان عرفات کے اندر مسجد نبوی میں پہنچ چکے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ان کے لیے اعزاز ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو یہ اعزاز بخش دیا ہے کہ وہ آج وہاں پہ موجود ہیں، اور اس وبا کے دوران بھی الحمدللہ وہاں پر جو ہے وہ اپنا فریضہ انجام دے رہے ہیں اور SOPs کے مطابق انجام دے رہے ہیں. جو دوسری بات ہم کر رہے تھے وہ یہ تھی کہ حجر اسود نہیں چوم سکتے، لیکن اگر آپ دیکھیں رش کے حالات ہوتے ہیں تو اس کے اندر بھی آپ اشارہ کر کے گزر جاتے ہیں اور اللہ اکبر کر کے اپنی زبان سے ادا بھی کر دیتے ہیں. تو اسی طرح اس دور کے اندر بھی جب وہ مطاف میں طواف کر رہے تھے، طواف قدوم کیا گیا، جب حاجی جو ہیں وہ اپنے رہائش گاہوں سے احرام باندھ کے نکلے ہیں اور انہوں نے وہاں پہ پہنچ کے طواف قدوم کیا ہے، وہاں پہ آپ نے دیکھا وہ مناظر، ہم نے اپنی ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر دیکھا کہ حاجیوں نے وہاں پہ آ کے اشارے سے جو ہے وہ اپنا جو ہے فریضہ جو ہے وہ انجام دے دیا. دین اسلام نے ہر پہلو کے اوپر ہماری رہنمائی فرمائی ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ دین اسلام کو اس لیے نہیں مکمل ضابطہ حیات کہا گیا. اللہ رب العزت کہہ رہا ہم نے دین اسلام کو مکمل دین بنایا ہے، چاہے وہ کووڈ-19 کا معاملہ ہو، چاہے کوئی بھی بیماریاں ہوں. اس سے پہلے بھی متعدد بار جو ہے حج جو ہے وہ مقطوع ہو چکا ہے، وہاں پہ قطع ہوا کہ بیماری کی وجہ سے متعدد بیماری تھی، اس وجہ سے حج ادا نہیں ہو سکا. لیکن الحمدللہ آج حج بھی ادا ہو رہا ہے اور بہت سارے لوگ جو ہے ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر موجود ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ دین اسلام نے کسی کو محروم نہیں چھوڑا. آج جو یوم عرفہ کے دن لوگ وہاں پہ موجود ہیں اور
جو وہاں پہ موجود نہیں ہیں ان کے لیے کیا خوبصورت بیان فرما دیا کہ وہ آج کے دن روزہ رکھ لیں، جو عرفات سے باہر ہیں تو وہ روزہ رکھیں، تو اس روزے کی برکت سے اللہ رب العزت مسلمان کی زندگی کے پچھلے سال کے گناہ اور آنے والا آئندہ سال جو ہے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت آج کے دن پوری روئے زمین پر انسان کہیں بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کر لے سچے دل سے کہ اے اللہ آج تو نے وعدہ کیا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا میں تو اسے بخشنے دینے آیا ہوں، ہے کوئی مجھ سے رزق کا سوال کرنے والا آج میں اسے رزق عطا کرنے آیا ہوں، ہے کوئی مجھ سے اپنی عطا لینے والا تو میں اس کو عطا دینے آیا ہوں۔ تو آج اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمیں دعائیں بھی کرنی ہیں پوری امت مسلمہ کے لیے، اپنے ملک عزیز کے لیے اور اپنے رشتہ داروں و اقارب کے لیے، اور خاص طور پہ ان افراد کے لیے جس کووڈ-19 کے شکار ہوئے، بے شک وہ شہید ہو چکے یا بیمار ہیں یا مالی مشکلات کے شکار ہو چکے، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں واللہ جو پچھلے سال دینے والوں میں سے اس سال جو ہے وہ لینے والوں میں سے ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العزت ان سب اپنا خاص انعام نازل فرمائے۔ یقیناً